اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع ہے نیوٹن کا کارنامہ۔ سبجیکٹ ہے اردو اور جماعت ہے 7ویں۔ پیارے بچوں، آج ہم نیوٹن کے اس عظیم کارنامے کے بارے میں پڑھیں گے۔ جو کشش ثقل کے متعلق ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو نیوٹن 1642 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1727 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ درختوں سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھے، مگر جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا۔ بچوں کہتے ہیں کہ وہ کون سا آدمی ہوگا جس نے درختوں سے سیب پھل گرتے نہیں دیکھے ہوں گے۔ یعنی سب نے درختوں سے پھل گرتے ہوئے دیکھے ہیں، مگر جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا۔ پیارے بچوں، جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ ہر ایک چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو سائنس کا نام یہ ہے غور فکر کر کے، وہ تجربہ کر کے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے سائنس کہتے ہیں۔ تو سائنسدان ہر ایک چیز کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب نیوٹن پہ سیب کا ٹکڑا گرا تو اس نے اس کے بارے میں تحقیق کی کہ سیب جو درخت سے گرتا ہے یہ کیوں نیچے آتا ہے، زمین پہ آتا ہے، یہ کیوں اوپر نہیں جاتا ہے۔ کیونکہ اس واقعے سے سائنسدان نے کشش ثقل کے 2 اصول اخذ کیے جنہوں نے آج کل کی سائنس کیس ارے خد و خال کی تربیت کی۔ کہتے ہیں کہ جب نیوٹن پہ سیب کے ٹکڑے پڑے، سیب کا ٹکڑا جب نیوٹن پہ پڑا تو اس واقعے سے نیوٹن نے کشش ثقل کے 2 اصول اخذ کیے۔ یعنی کہ اگر سیب درخت سے گرتا ہے تو وہ زمین پہ کیوں آتا ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ سیب زمین پہ آتا ہے۔ تو کشش ثقل کہتے ہیں، کشش کو ہوگا کھینچنا، ثقل کہتے ہیں ہم وزن کو۔ ماڈرن سائنس جسے گلیلیو اور اس کے پیشرو نے اپنے خون سے سینچا تھا، نیوٹن تک پہنچتے ہوئے ایک تناور پودا بن گیا۔ جدید سائنس جو ہے، جو گلیلیو سے شروع ہوتا ہے اور اس کے پیشرو جو اس کے بعد سائنسدان آئے، انہوں نے اس سائنس کو اپنے خون سے سینچا۔ تو نیوٹن تک پہنچتے ہوئے یہ ایک تناور پودا بن گیا، یعنی ایک مضبوط پودا بن گیا۔ یعنی سائنس جو سبجیکٹ ہے یہ ایک مضبوط سبجیکٹ بن گیا، ایک مضبوط علم بن گیا، جس کی مزید نشوونما کو ناسازگار ہوا کے جھونکوں سے کوئی خطرہ نہ رہا۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی ناسازگار واقعہ ہوئے، جنگیں ہوئی یا
جو بھی حالات دنیا پہ گزرے، لیکن جو یہ سائنس کا نشوونما ہوا اس پہ کوئی خطرہ نہ رہا، یہ ترقی کرتا گیا۔ نیوٹن کے عہد میں ریاضی، نجوم، ستاروں کا علم اور فزکس جیسے علوم بلوغت کو پہنچے۔ نیوٹن کے عہد کہتے ہیں دور کو، زمانے کو۔ نیوٹن کے زمانے میں ریاضی یعنی جسے ہم کہتے ہیں میتھمیٹکس، تو نجوم یعنی ستاروں کا علم، ایسٹرانومی، اور فزکس جو سائنس کے برانچ ہیں، تو یہ علوم بلوغت کو پہنچے، یعنی ان کی ترقی ہوئی، ان علوم کی ترقی ہوئی۔ 1642 عیسوی میں جب روم کی جیل میں گلیلیو دم توڑ رہا تھا، انگلینڈ کے ایک چھوٹے گاؤں میں باپ کی وفات کے بعد ایک بیوہ ماں کے بطن سے زمانہ حاضر کا بابائے سائنس ایک لاغر اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا۔ کہتے ہیں کہ 1642 عیسوی میں جب روم کی جیل میں گلیلیو مر گیا، تو اس وقت انگلینڈ کے ایک چھوٹے گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا، ماں کی یعنی ایک بیوہ ماں کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ تو اس کا باپ اس کے وفات سے، اس کے پیدائش ہونے سے پہلے وفات پا چکا تھا۔ تو یہ جو بچہ پیدا ہوا یہ لاغر تھا، یعنی یتیم تھا اور بیمار تھا۔ ماں کی دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کی، تو لہذا جو یہ بچہ پیدا ہوا، جو نیوٹن پیدا ہوا، تو اس کی پرورش اس کی دادی نے کی۔ نئے خاوند کی وفات کے بعد ماں نے اسے واپس بلایا۔ اس وقت نیوٹن 14 سال کا تھا، یعنی نیوٹن کی ماں نے جب دوسری شادی کی تو لیکن 14 سال کے بعد اس کا دوسرا خاوند بھی مر گیا، تو پھر نیوٹن کی ماں دوبارہ واپس آئی اور اس نے پھر نیوٹن کو تھاما۔ تو بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ وسلام۔